یہ کہانی ایک ایسے زمانے کی ہے جب لوگ اپنے عزیزوں کی یادوں کو ان کی دی ہوئی نشانیوں سے زندہ رکھتے تھے۔ دمشق کے ایک مشہور تاجر ابراہیم بن صالح بھی اپنے مرحوم والد کی دی ہوئی ایک نایاب انگوٹھی کو دل سے عزیز رکھتے تھے۔ یہ انگوٹھی نہ صرف بے حد قیمتی تھی بلکہ ان کے خاندان کی وراثت اور ان کے والد کی محبت کی آخری نشانی تھی۔ اس انگوٹھی کا چمکتا ہوا نایاب پتھر ان کے دل میں اپنے والد کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھتا تھا اور وہ اسے کسی بھی صورت میں اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم بن صالح پیشے سے ایک کامیاب تاجر تھا جو دمشق میں رہتا تھا اور مصالوں کے کاروبار میں مشہور تھا۔ گاؤں اور شہر کے لوگ اس کے مصالے خریدتے تھے اور اس کی ایمانداری دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ابراہیم سفر سے تھکا ہارا آیا اور دمشق کے ایک مشہور حمام میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اسے غسل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے انگوٹھی اتار کر ایک طرف رکھی اور غسل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ باہر آیا اس کی نظر انگوٹھی پر نہ پڑی جس سے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ فوراً اس نے پورے حمام میں انگوٹھی کی تلاش شروع کر دی مگر انگوٹھی کہیں نہ ملی۔ وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے فوراً حمام کے ملازم سے پوچھا، کیا کسی نے دیکھی تو نہیں؟ وہ ملازم نے بتایا کہ جب آپ غسل کر رہے تھے تو ہرات کا ایک تاجر زاہد اسی دوران حمام میں آیا تھا اور ابھی یہاں سے جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ زاہد کہاں گیا؟ ملازم نے کہا، وہ کل سے سرائے میں ٹھہرا تھا، ابھی کا پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہرات جائے گا جو افغانستان میں واقع ایک تاریخی شہر ہے اور کافی دور بھی تھا، لیکن باپ کی محبت میں ہرات جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے کاروباری معاملات اپنے قابل ملازم کے حوالے کیے اور ہرات کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابراہیم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر انگوٹھی نہ ملی تو کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ زاہد انگوٹھی اپنے پاس رکھے گا کیونکہ وہ ایک چال باز تاجر تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور ہر حال میں انگوٹھی کو واپس پانے کا عزم کر چکا تھا۔ راستے میں ایک دن ابراہیم ایک گھنٹے جنگل کے قریب پہنچا تو اچانک کچھ لٹیروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور دھاردار ہتھیار تھے جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور ارادے خطرناک تھے۔ وہ ابراہیم سے پیسے اور قیمتی سامان چھیننے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے سارے پیسے اور سامان لیے۔ لٹیروں نے ان سے مزید پیسہ نکالنے کی کوشش کی لیکن ابراہیم نے کہا کہ وہ غریب تاجر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور اسے قید کر لیا۔ ابراہیم کو بیڑیاں ڈال کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں قید کر دیا گیا۔ اب ابراہیم کا دل دیکھنے والا تھا کیونکہ ایک طرف انگوٹھی کا غم، دوسری طرف کاروبار اور اوپر سے وہ بیچارہ غلام بن کر ان سے جانوروں کی خدمت کا کام لیا جاتا تھا۔ مہینوں تک ابراہیم کی زندگی سخت جبر میں گزری۔ وہ اپنے دن گزارنے کے باوجود ہر لمحہ آزادی کی آرزو کرتا رہا۔ ایک دن لٹیروں نے ایک کامیاب قافلہ لوٹ لیا جس سے انہیں بہت قیمتی سامان ملا۔ خوشی کے مارے وہ جشن منانے لگے اور رات کو نشے میں مدہوش ہو گئے۔ ابراہیم نے رات کو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ان لٹیروں کی طرف بڑھا جن کے پاس قید خانے کی چابی تھی۔ اس نے خاموشی سے چابی چوری کی اور بیڑیوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے ایک گھوڑا چرایا، وہاں سے فرار ہو گیا لیکن گھوڑا جنگلی اور بے قابو تھا۔ ابراہیم کے سفر میں مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ راستے میں کئی بار وہ گھوڑے سے گرا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ تھکن سے اور پریشانیوں کے باوجود وہ آخر کار ہرات پہنچ گیا لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ اتنا زخمی تھا کہ ایک اجنبی عورت کے باغ میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ابراہیم کو زخمی حالت میں دیکھا تو فوراً رحم کھاتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کا علاج شروع کیا۔ چند دنوں کی دیکھ بھال اور علاج کے بعد ابراہیم کی حالت بہتر ہو گئی۔ عورت کا تہتے دل سے شکریہ ادا کیا اور زاہد کی تلاش میں ہرات کی گلیوں میں نکل پڑا۔ دل میں انگوٹھی واپس پانے کا عزم لیے ابراہیم نے ہرات کی گلیوں، بازاروں اور قہوہ خانوں میں زاہد کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ہر جگہ وہ زاہد کے بارے میں پوچھتا لیکن کوئی اسے نہ جانتا تھا یا کوئی واضح جواب نہ دیتا۔ کئی دن کی مسلسل تلاش کے بعد وہ مایوس ہو کر ایک قہوہ خانے میں جا بیٹھا جہاں کے سکون میں اس نے اپنی
थकन को थोड़ा कम करने की कोशिश की। कवाखाने के मालिक ने जब इब्राहिम को परेशान देखा तो उससे पूछा कि वो किसकी तलाश में है। इब्राहिम ने अपनी सारी कहानी सुनाई, अंगूठी का जिक्र किया और जाहिद के बारे में बताया कि मालिक ने गौर से सुना और फिर बताया कि जाहिद यहाँ आ चुका था लेकिन अब वो कन्हार जा चुका है। ये सुनकर इब्राहिम के दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई और उसने कन्हार जाने का इरादा कर लिया। इब्राहिम ने कन्हार जाने में देर न की और फौरन सफर का आगाज कर दिया। कई दिनों के सफर के बाद वो कन्हार पहुंचा और जाहिद की तलाश में बाजारों और गलियों का चक्कर लगाना शुरू किया। कन्हार की रौनकों के बीच इब्राहिम के दिल में अंगूठी वापसी पाने की उम्मीद जिंदा थी, लेकिन तलाश आसान न थी। चंद दिनों की मुसलसल कोशिश के बाद एक सराय में उसे जाहिद के बारे में मालूमात मिल गई। सराय के मालिक ने बताया कि जाहिद मसालों का एक मशहूर ताजिर था, उसके पास कीमती सामान होता था। ये सुनकर इब्राहिम के दिल में यकीन मजीद मजबूत हो गया कि जाहिद ही वो शख्स है जिसके पास उसकी अंगूठी हो सकती है। उसने सराय का मालिक का शुक्रिया अदा किया और जाहिद की मजीद तलाश के लिए कंधार की गलियों में निकल पड़ा। दिल में एक अज़म लिए वो अपनी खोई हुई चीज वापस लेकर ही रहेगा। आखिरकार इब्राहिम की मुसलसल मेहनत और दुआ रंग लाई। उसने जाहिद को कंधार की एक दुकान में पाया जहां वो मसालों का कारोबार कर रहा था। जाहिद के चेहरे को देखते ही इब्राहिम को यकीन हो गया कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। उसने दुकान के अंदर जाकर जाहिद से अंगूठी के बारे में बात की और आजिज़ी से दरख्वास्त की कि वो उसे वापस कर दे। जाहिद ने इब्राहिम की बात सुनकर पहले तो उसका मजाक उड़ाया और हंसते हुए कहा, अरे वो अंगूठी तो मैं सुराख में रख कर भूल चुका था। लेकिन साथ ही उसने एतराफ किया कि अंगूठी अब भी उसके पास मौजूद है। ये सुनकर इब्राहिम को एक तरफ तसल्ली हुई कि अंगूठी महफूज है, मगर दूसरी तरफ जाहिद का रवैया उसे बेहद अफसोसनाक लगा। इब्राहिम ने अपने दिल में गहरी दुआ की कि अल्लाह ताला इस चालबाज ताजिर जाहिद का दिल नरम करे और उसे अपनी कीमती अंगूठी वापस दे दे। मिन्नतों और आजिज़ी के बाद जाहिद आखिरकार अंगूठी निकाल कर इब्राहिम के हवाले कर दी। अंगूठी देते हुए जाहिद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इतने दूर से ना आते तो ये अंगूठी मैंने बेच दी होती, लेकिन चलो समझो कि ये तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई। इब्राहिम ने अंगूठी को हाथ में लेकर सुकून का सांस लिया, दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाहिद के रवैये के बावजूद इब्राहिम ने नरमी से उसका शुक्रिया अदा किया, यहाँ तक कि उन्होंने जाहिद के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया। इब्राहिम अपनी ईमानदारी और बेहतरीन इखलाक की वजह से जाहिद के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया। एक तरफ इब्राहिम एक सच्चा और मेहनती ताजर था, जबकि दूसरी तरफ जाहिद अपनी चालबाजी के लिए मशहूर था। लेकिन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती कायम हुई जो आगे चलकर रिश्तेदारी में बदल गई। जाहिद की एक खूबरू बेटी के साथ इब्राहिम ने निकाह कर लिया। जाहिद ने इब्राहिम की सोहबत में रहकर अपनी जिंदगी के सारे रास्ते बदल लिए और चोरी धोखेबाजी से मुकम्मल तौबा करके ईमानदारी की राह इख्तियार कर ली। वक्त के साथ जाहिद हेरात के मसालों का सबसे बड़ा ताजर बन गया, लेकिन वो अपने तमाम मसाले इब्राहिम से ही खरीदता था। जाहिद के कारोबार में ना सिर्फ उसके शहर में मकबूलियत हासिल की, बल्कि उसकी वजह से इब्राहिम की तिजारत भी कई गुना बढ़ गई। दोनों की ईमानदारी और शराकत ने ना सिर्फ उनके कारोबार को कामयाबी की बल्कि बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। इस कहानी में हमें बहुत अहम और कीमती नसीहतें मिलती हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मशवरे राह हैं। पहला सबक ये कि अपने बाप दादा के काम पर से और दिए गए तोहफे को कभी कमजोर या मामूली ना समझो। वो चीजें चाहे मामूली ही क्यों ना लगें, आपकी जिंदगी में गैर मामूली तब्दीलियां ला सकती हैं, जैसा कि इब्राहिम के लिए उसकी अंगूठी ने साबित किया। दूसरा सबक ये कि ईमानदारी और खलूस दिल से किए गए काम हमेशा कामयाबी की राह हमवार करते हैं। अगरचे इब्राहिम एक मामूली ताजिर था, लेकिन अपनी ईमानदारी और मोहब्बत की वजह से उसने ना सिर्फ अपनी खोई हुई अंगूठी वापस पाई बल्कि अपनी तिजारत को भी कई गुना बढ़ाया। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसानों को कभी ये नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात और तकलीफ किस तरह उसके लिए फायदे का सबब बने। बाज़-औक़ात वो चीज़ या वो शख्स जो हमें तकलीफ देता है, आखिरकार वही हमारे लिए राहत
اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہیں جس کے پیچھے حکمت اور فائدے چھپے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کی انگوٹھی اگر چوری نہ ہوتی تو وہ زاہد کو کبھی صحیح راستے پر نہ لاتا، اور نہ ہی اس کی تجارت اتنی بڑھ سکتی کہ ہر حد تک اس کا نام ہوتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے ترقی اور کامیابی کا راستہ ضرور ہوتا ہے، بشرط کہ ہم صبر اور استقامت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار اور مخلص بندوں کو آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن اس آزمائش کے پیچھے ہمیشہ ایک روشن صبح چھپی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کہانی سے نہ صرف لطف اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی پرانی دلچسپ کہانیاں یا ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل لائٹنگ آف اسلام کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور ہو سکے تو اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ کہانیاں یا یہ ویڈیو پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔